محترم حضرات، ایک دو اعلان آج بھی مجھے کرنا ہے۔ ایک تو دینی تعلیم کا ایک بڑا اہم ادارہ عالیہ جامع تبلیغ ہے لکھنؤ میں، جو اعلیٰ دینی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہمارے مرحوم دوست حضرت فخر العلماء مولانا مرزا محمد عالم صاحب قبلہ نے قائم کیا تھا، اور آج ان کے فرزند حجت الاسلام مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ جو یہاں محفل شاہ خراسان میں مجلس پڑھتے ہیں اور باندرے کی خواجہ مسجد میں پڑھتے ہیں، ان کی نگرانی میں یہ چل رہا ہے۔ اور یہ ادارہ ہے دینی تعلیم کا، اور اس کے کنٹرول میں، اس کے انڈر میں ایک رسالہ نکلتا ہے مدینۃ العلم کے نام سے، ہر مہینے نکلتا ہے، اور اردو میں بھی نکلتا ہے، انگریزی میں بھی نکلتا ہے۔ تو آپ مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ سے رابطہ کر کے اس ادارے کے ممبر بن سکتے ہیں، یا وہ اخبار رسالہ جو ہے منتھلی میگزین، اس کو اگر آپ اردو پڑھنا جانتے ہو تو اردو میں، یا انگریزی جانتے ہو تو انگریزی میں آپ اس کو لے سکتے ہیں، اور اس کے ممبر بن کے آپ مذہبی فائدہ اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے میں نے ایک دن اعلان کیا تھا شروع میں، ایک صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں لکھنؤ سے، بیچارے غریب آدمی، ایک مدرسہ دینی تعلیم کا، پرائمری ایجوکیشن کا وہ چلاتے ہیں، اس کے سلسلے میں باہر بیٹھے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، اور ان کے لیے میں اس کے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مدرسہ امیر المومنین اس کا نام ہے، اور مشتاق صاحب ان صاحب کا نام ہے جو اس کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں۔ تو آپ ان کے سلسلے میں بھی اگر کوآپریشن دے سکتے ہوں تو ضرور کوآپریشن دیں۔ ایک بات اور عرض کرنا ہے کہ ہمارے بڑے پرانے دوست 50 برس سے زیادہ سے ان کے تعلقات تھے، وہ دنیا سے رحلت کر گئے، اور وہ مچھی والی محفل ہے، یہاں ایک بڑی مشہور محفل ہے، انہی کے گھر کی محفل، تو اس کے سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے دیر فرمائیں۔ اپنے جیسے دوست گلو مچھی والی میں سے تقی بھائی، ہاں ان کا نام تقی صاحب ہے، تقی صاحب مرحوم۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صلوات بھیجنے ہیں.
خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو مرد و عورت کے ذریعے خلق کیا اور تمہارے درمیان شعبے اور قبیلے، مختلف گروہ، مختلف خاندان قرار دیے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو۔ یقیناً اللہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دین انسانیت ہے، اور اسلام اس لیے آیا ہے کہ انسان کو انسان بنائے، اور ہر وہ آواز، ہر وہ تحریک، ہر وہ موومنٹ جو انسانیت کے خلاف ہو یا جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہو، اسلام اس کے خلاف ہے، اور اسلام کبھی اس کو فیور کرنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں پرانی تاریخ کے حوالے بھی میں نے دیے آپ کے سامنے، اور نئے زمانے میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان باتوں کا بھی تذکرہ ہمارے آپ کے درمیان آیا۔ کل ہماری گفتگو جنت کے اوپر ہوئی کہ جنت ہر ایک کو ہر ایک کے کہنے سے مل جانے والی نہیں ہے، اور جنت اتنی آسان اور اتنی ایزی نہیں ہے جس طریقے سے لوگ بانٹ دیا کرتے ہیں اور لوگ وصول لیا کرتے ہیں۔ آج مجھے بڑے امپارٹنٹ موضوع کو عرض کرنا ہے آپ سے، اس لیے کہ اب وقت تمام ہو رہا ہے، ایک دو تقریریں اور باقی ہیں، اور پھر زندگی رہی تو آئندہ سال لے جیسا بہرحال۔ تو آج بھی ایک بڑا اہم موضوع مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس سلسلے میں جنت کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، اور بہت سی چیزیں تھیں جس کے اوپر گفتگو ہمارے درمیان ہو چکی ان مجلسوں میں، لیکن آج جو چیز مجھے عرض کرنا ہے وہ ہے جہاد۔ اس وقت کا بڑا اہم مسئلہ جہاد ہے۔ جہاد ایک اسلامی ٹرم ہے، جہاد ہمارے فروع دین میں داخل ہے، جہاد ہمارے مذہبی عقیدے میں شامل ہے۔ کچھ لوگوں نے جہاد کو غلط طریقے سے استعمال کر کے اور غلط طریقے سے جہاد کا کانسیپٹ پیش کر کے، یا اپنی غلط ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، اپنی غلط ایکٹیویٹیز کو اور اپنے غلط حرکتوں کو جہاد کا نام دے کے جہاد کو بدنام کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کے سلسلے میں تکلیف پہنچتی ہے جب ہماری کسی مذہبی چیز کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے یا اس کے لیے غلط لفظیں استعمال ہوتی ہیں۔ آپ برابر اخباروں میں پڑھتے ہوں گے ان ہولی وار، تو جہاد کا مطلب ہے ہولی وار، اور حالات ایسے ہیں کہ وہ لکھتا ہے ان ہولی وار۔ تو اس طریقے کی چیزیں جو ہیں، اس سے سوائے اس کے کہ اسلام کی اور اللہ کے دین کی بدنامی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ جہاد کیا چیز ہے، جہاد کب ہوتا ہے، جہاد کن حالات میں ہوتا ہے، اسلام میں جہاد کا کانسیپٹ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو آج میری تقریر سن رہے ہیں وہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، تاکہ اس طریقے کی جو مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں، جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، وہ ان مس انڈرسٹینڈنگس اور ان غلط فہمیوں کا شکار نہ ہونے پائیں، بلکہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ کچھ بہکے ہوئے لوگوں کی کچھ حرکتوں کا اسلام ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ جد و جہد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جہد کے معنی کوشش کے ہوتے ہیں، اسٹرگل۔ یہ ٹرم اسلامی ٹرم بن گیا ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے سلسلے میں کوئی کوشش کریں، اللہ کے دین کی ترقی کے لیے اور اللہ کے دین کی بقا کے لیے اور اللہ کے لیے
دنیا کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی تراپٹی کے لیے نہیں، اپنی شخصیت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے نہیں، اپنے سیاسی مقاصد استعمال کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضامندی کے لیے اگر کوئی کوشش کریں تو اس اسٹرگل کا نام جہاد ہے۔ یہ واضح رہے کہ اگر میں یہ چاہوں کہ مجھے دولت مل جائے یا مجھے شہرت مل جائے یا میرا نام مشہور ہو جائے، میرے دل میں اپنی شخصیت کو یا اپنے خاندان کو یا اپنی پارٹی کو یا اپنے گروہ کو ہائی لائٹ کرنے کی جذبہ ہو اور میں جہاد نام دوں اس کو، تو یہ مذہباً گناہ ہے، یہ معصیت ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، محض خوشنودی پروردگار کے لیے، جس کے اندر دنیا کی کوئی تمنا، دنیا کی کوئی رضا، دنیا کی کوئی خواہش شامل نہ ہو، محض جہاد کرنے والے کے دل میں یہ خواہش ہو کہ ہمارے اس عمل سے ہمارا پروردگار خوش ہو جائے۔ عام طور سے ہوتا عزیزان گرامی یہ ہے کہ مذہب کا نام ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہمیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ میں جو جملے کہہ رہا ہوں بہت سنبھل کے کہہ رہا ہوں، بہت آہستہ بول رہا ہوں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ جب ہمیں اپنے ذاتی معاملوں میں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو ہم مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں۔ یہ عادت بہت بری ہے اور بہت افسوسناک ہے۔ میں اپنا مکان بنوا رہا ہوں، یہ زمین میری ہے، اس پہ ملی ہوئی زمین آپ کی ہے۔ جب میں نے اس کی بنیاد کھودنا شروع کی، اس کی فاؤنڈیشن رکھنے کے لیے، تو 1 فٹ آپ کی زمین کی طرف میں بڑھ گیا، 1 فٹ آپ کی زمین کی طرف میں نے بڑھا کے اپنی بنیاد بنانا شروع کی تاکہ 1 فٹ میرا مکان بڑا ہو جائے۔ آپ نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ تو 1 فٹ زمین ہماری ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ تو میری ہے۔ اب یہ ڈسپیوٹ بنا۔ اب اگر آپ کے اور میرے مذہب میں فرق ہے، اگر آپ کے اور میرے مذہب میں فرق ہے تو میں فوراً نعرہ دے دوں گا کہ بھائی مسلمانوں فریاد، دیکھو ایک مسلمان کی زمین پر غیر قبضہ کر رہا ہے۔ صبح سے دوپہر ہوتے ہوتے لوگ جمع ہو جائیں گے، ہنگامے کی صورت پیدا ہو جائے گی، اور یقین مانیے کہ ظہر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے اسلام خطرے میں آ چکا ہوگا۔ تو اصل میں اسلام خطرے میں نہیں ہے، اسلام خطرے میں نہیں ہے، میری 1 فٹ زمین خطرے میں ہے، جس کے لیے میں نے اسلام کو صفر بنا دیا کہ بھائیوں اسلام خطرے میں ہے۔ عزیزان گرامی، جس طریقے سے میں اپنی 1 فٹ زمین کے واسطے اسلام کو خطرے میں ڈال دیتا ہوں تاکہ مجھے سپورٹر فراہم ہو جائیں، ایسے ہی تاریخ گواہ ہے کہ شہنشاہیتوں اور بادشاہتوں نے اسلام کا نام اس لیے استعمال کیا ہے کہ ان کے تاج و تخت بچ جائیں، اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہسٹری کے اندر اسلام کے ڈاؤن فال کا چیپٹر اسی لیے آیا ہے کہ انہوں نے اپنی حکومتوں کا نام اسلام رکھ لیا ہے۔ اسلام نام ہے عقیدوں کا، اسلام نام ہے عمل کا، اسلام نام ہے اصول دین و فروع دین کا، اسلام نام ہے توحید کا یعنی اللہ ایک ہے، اسلام نام ہے عدل کا یعنی اللہ عادل ہے، اسلام نام ہے نبوت و امامت و قیامت کے عقیدے کا، اسلام نام ہے نماز کا، اسلام نام ہے روزے کا، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، ماں باپ کی اطاعت، اولاد کی اچھی پرورش، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، ان تمام چیزوں کا نام اسلام ہے۔ جب ہماری حکومتیں بڑھنے لگیں تو ہم نے کہا کہ اسلام ترقی کر رہا ہے، جبکہ ہماری حکومت ترقی کر رہی تھی۔ جب اپنے مزاج کے مطابق حکومت کا ڈاؤن فال ہوا تو ہسٹورینز نے لکھا کہ اسلام کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے۔ تب ہم نے پوچھا کہ کیا قرآن کے کچھ سورے کم ہو گئے جو اسلام کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے؟ کہا نہیں، قرآن تو اتنا ہی ہے،
کہا کیا اللہ کے ایک ہونے میں کچھ ڈاؤٹ ہو گیا ہے جو اسلام کا زوال ہوا؟ کہا کیسی بات کرتے ہو، شرک کرتے ہو، اللہ تو ویسے ہی ایک ہے جیسے تھا، کیا محمد کی رسالت میں کچھ شبہ ہو گیا؟ کہا استغفر اللہ، کیسی بات کرتے ہو، اس میں شبہ کی کیا گنجائش ہے؟ کیا امامت و قیامت کا عقیدہ ختم ہو گیا؟ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، امامت و قیامت کے عقیدے سے کیا مطلب ہے؟ کیا نماز میں کچھ رکعتیں گھٹ گئیں؟ کہا نہیں، نماز ویسی ہے جیسی تھی۔ کیا روزہ 15 دن کا رہ گیا بجائے مہینہ بھر کے؟ کہا نہیں، وہ تو مہینہ بھر کے ہیں۔ کیا ارکان حج میں کچھ کمی آ گئی؟ کہا نہیں، وہ اسی طرح ہے۔ کیا زکوٰۃ کا ریٹ کچھ گھٹ گیا؟ کہا نہیں، وہ تو اسی طریقے سے۔ تو جب پورا اسلام انٹیکٹ ہے تو ڈاؤن فال کاہے کا ہوا؟ جب پورا اسلام انٹیکٹ ہے تو ڈاؤن فال کاہے کا ہوا؟ کہا دیکھتے نہیں ہو اسپین قبضے سے نکل گیا، تو معلوم ہے آپ نے حکومت کا نام اسلام رکھا تھا، جب اس کا ڈاؤن فال ہوا تو اسلام کا ڈاؤن فال ہوا۔ عزیزان گرامی، یہی مسئلہ جہاد کا بھی ہے کہ لوگوں نے اپنی حکومتوں کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے اور اپنے تاج و تخت کے لیے لڑائی کا نام جہاد رکھا، جبکہ جہاد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ کی راہ میں خوشنودی خدا کے لیے اسٹرگل کرنے اور کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے دین کے خلاف بول رہا ہے اور میں تقریر کی صلاحیت رکھتا ہوں اور میں اس کا جواب اپنی زبان سے دے سکتا ہوں تو یہ بھی جہاد ہے۔ اس کا نام ہے جہاد باللسان، یعنی زبان سے جہاد۔ اگر کسی نے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی ہے اور میں کتاب لکھ کے اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کر سکتا ہوں تو اس کتاب لکھنے کا نام بھی جہاد ہے۔ جو میں حمایت اسلام میں کتاب لکھوں، نصرت خدا میں کتاب لکھوں، اس لکھنے کا بھی نام جہاد ہے۔ اس جہاد کا نام جہاد بالقلم ہے، یعنی قلم سے میں نے جہاد کیا۔ اب میں نے کتاب تو لکھ لی لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کتاب چھپوا سکوں۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، پیسے دیے ہیں، آپ نے کہا درزاد کتاب آپ نے بہت عمدہ لکھی ہے، اس کو چھپنا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس جو لیاقت تھی میں نے کتاب لکھ دی، اب میری جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں چھپواؤں۔ آپ نے کہا چھپوا میں دوں گا، آپ مجھے دیجیے۔ میں نے کتاب آپ کے حوالے کی، آپ نے پیسہ لگا کے اس کو چھپوایا، ڈسٹریبیوٹ کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کے اندر اپنا پیسہ شامل کیا۔ اس کا نام جہاد بالمال ہے۔ ہمارے اندر جہاد ہوتا ہے، روز ہوتا ہے، صبح شام ہوتا ہے۔ سویرے کا وقت ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، رات کو دیر سے لیٹے ہیں، نیند بھی آ رہی ہے، آنکھ بھی کھل گئی ہے، نماز پڑھ لیں کہ سو جائیں۔ نفس کے اندر دو جذبے ہیں، ایک جذبہ کہہ رہا ہے نماز پڑھ لو اس لیے کہ نماز واجب ہے، قضا کرو گے تو گناہگار ہوگے۔ دوسرا کہتا ہے ظہر کے ساتھ پڑھ لیں گے، اب اس وقت تو بہت تھکے ہوئے ہیں، جسم ٹوٹ رہا ہے، نہیں اٹھو۔ یہ سمجھیے جہاد آپ کے اندر ہو رہا ہے، دو لشکر لڑ رہے ہیں، لشکر اسلام اور لشکر کفر میں گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اب اگر آپ نے اٹھ کے نماز پڑھ لی تو لشکر اسلام جیت گیا، لشکر کفر ہار گیا، اور اگر کروٹ لے کے سو گئے تو لشکر کفر فتح پا گیا، لشکر اسلام ہار گیا۔ عزیزان گرامی، اس جہاد کا نام جہاد بالنفس ہے، جو انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، غلطیوں سے بچاتا ہے۔ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا اور برائیوں سے اپنے کو بچانا، یہ جہاد بالنفس ہے۔ اسی کے اندر ایک قسم یہ ہے کہ اگر کوئی تلوار لے کے آیا ہے اور اسلحہ لے کے آیا ہے اور آپ کی گردن اڑا دینا چاہتا ہے اور آپ نصرت حق میں اس کے سامنے آئے ہیں تو اس کا نام جہاد بالسیف ہے، یعنی تلوار سے جہاد، اسلحے سے جہاد۔ تو عزیزان گرامی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاد ایک اسلامی عبادت کا نام ہے، لڑائی اور چیز ہے، جہاد اور چیز ہے۔ جس طریقے سے کہ ورزش کرنا اور چیز ہے، نماز پڑھنا اور چیز ہے۔ نماز پڑھتے وقت اور انڈین ایکسرسائز جو ہے اس کی شکلیں ملتی جلتی ہوتی ہیں،
فاقہ کرنا اور ہے، روزہ رکھنا اور ہے، سیاحت کو جانا اور ہے، حج کا سفر اور ہے، لڑائی اور ہے، جہاد اور ہے۔ اسلامی عبادت جب آپ کریں گے تو آپ کو سرٹن کنڈیشنز آبزرو کرنا پڑیں گی۔ جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو وہ کنڈیشنز آبزرو نہیں کرنا پڑیں گی۔ آپ کا جسم پاک ہو یا نجس ہو، آپ ورزش کر سکتے ہیں۔ آپ کا رخ کعبے کی طرف ہو یا نہ ہو، آپ ورزش کر سکتے ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے چاہیں یا سورج نکلنے کے بعد چاہیں، آپ ورزش کر سکتے ہیں۔ جتنی دل چاہے اتنی کر سکتے ہیں، لیکن نماز میں یہ سب نہیں ہے۔ نماز میں یہ ہے کہ باوضو ہوں، رخ قبلے کی طرف ہو، کپڑے اور جسم پاک ہو۔ اگر سویرہ کا وقت ہے تو 2 ہی رکعت نماز پڑھیے۔ یہ نہیں ہے کہ سہانا وقت تھا، جانور چہچہا رہے تھے، ہوا ٹھنڈی تھی، میں نے بھی 10 رکعت پڑھ لی سویرے کی۔ تو سویرے کی 10 رکعت نہیں ہوتی، سویرے کی 2 ہی رکعت ہوتی ہے، اور وہ بھی سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہو جاتی ہے۔ طلوع صبح صادق کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ نماز پڑھ لی جائے تو یہ مذہبی عبادت ہے۔ تو عزیزان گرامی، جہاد میں اور لڑائی میں فرق ہے۔ لوگ لڑائیاں لڑتے ہیں اور نام جہاد رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں اسلام بدنام ہوتا ہے۔ میرے بچے اور نوجوان اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہ لوگ سنیں، جہاد ہمارے فرقے میں بغیر اجازت امام معصوم کے نہیں ہوتا۔ یہ سمجھ لیجئے، ہمارے فرقے میں جہاد بغیر اجازت امام معصوم کے نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں انسانی زندگی وابستہ ہے، لہذا یہ کسی معمولی انسان کے اشارے پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ کل کو کہتے مجھ سے غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی کا مطلب 200 جانیں چلی گئیں، آپ سے غلطی ہو گئی، لہذا جہاد کا آرڈر وہ کرے جس سے غلطی کا امکان نہ ہو۔ جہاد ہر ایک آرڈر نہیں دے سکتا کہ اثر صاحب جہادی تنظیم بنا کے لوگوں سے کہتے ہاں نکل جاؤ جہاد پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کون ہوتے ہیں آرڈر دینے والے؟ تو آپ کس اتھارٹی سے آرڈر دے رہے ہیں؟ تو اس کا نام اسلام میں جہاد نہیں ہے۔ ہاں کوئی آپ پر حملہ کرے برائے مذہب اور آپ اس کا ڈیفینس کر رہے ہیں، اس کے مسائل الگ ہیں، وہ بھی ایک چیپٹر ہے، لیکن اس کے مسائل الگ ہیں۔ دوسری بات جہاد میں یہ ہے، دیکھیں اسلام مذہب انسانیت ہے۔ دوسری بات جہاد میں یہ ہے کہ پہلی گولی، پہلا تیر، پہلا وار آپ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ دیکھیے سمجھ لیجیے، آپ کی طرف سے پہلی گولی نہیں چلائی جائے گی۔ پہلے آپ کا دشمن آپ پر حملہ کرے، جب آپ کے لیے جواز پیدا ہوگا دوسری گولی چلانے کا۔ پہلے آپ کا دشمن آپ پر تیر پھینکے، اس کے بعد آپ کو جواز پیدا ہوگا تیر پھینکنے کا۔ اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اگر وہ لڑنے پر تیار نہیں ہے تو آفینسو ہو کے جہاد نہیں کیا جاتا، ہمیشہ ڈیفینسو ہو کے جہاد کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز کہ پہلی گولی یا پہلا تیر یا پہلا اسلحہ یا پہلا ہاتھ ہم نہیں ماریں گے کسی کو۔ جب ہم پر کوئی حملہ کر لے گا اس کے بعد ہم جواب میں اس کے لیے ہمیں اجازت ہوگی اس کا جواب دینے کی۔ یہ دوسری کنڈیشن۔ تیسری کنڈیشن، بھاگتے ہوئوں کا پیچھا نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی اپنا میدان سے اپنی جان بچا کے بھاگ رہا ہے اور آپ جہاد خدا میں ہیں تو آپ دوڑ کے اس کو نہیں ماریں گے جب تک وہ آپ سے لڑ رہا ہے۔ اس بیچ میں اگر آپ اس کو مار لیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اپنی جان بچا کے بھاگ نکلا ہے تو بھاگ جانے دیجئے، ہو سکتا ہے اللہ اس کی اصلاح کر دے۔ تیسری چیز، جہاد میں زخمیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی زخمی ہو کے گر گیا
تو ہمارے لیے اس بات کا امکان ہے کہ ہم اتر کے اس کو ختم کر دیں، اس لیے کہ وہ زخمی ہو چکا ہے اور اب وہ ہم سے لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ جہاد کی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ زخمیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جہاد کی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ لڑائی کتنی ہی گھمسان کی ہو، لیکن عورتوں سے، بچوں سے، بوڑھوں سے، کمزوروں سے جو لڑنے کے قابل نہیں ہیں نہیں بولا جائے گا اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ جہاد کی 5ویں کنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ قابض ہو جائیں یا آپ کے لشکر آگے بڑھیں تو آپ کھیتوں کو نہیں جلائیں گے، آبادیوں کو نہیں جلائیں گے، مکانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، انسانیت کو برباد کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، جانوروں کو بے گناہ قتل نہیں کریں گے، دشمن کی پراپرٹی کو ڈیمیج نہیں کریں گے۔ یہ تمام شرطیں اگر آپ ظرف کر سکتے ہیں آپ تو جہاد ہے۔ یعنی جہاد اس شے کا نام ہے جو کبھی کبھی بغیر تلوار چلائے ہوئے آدمی کو بدل دیتی ہے۔ تو یقین مانیے کہ ہم آپ جہاد کا نمونہ بنیں گے نہیں۔ بدنصیبی اسلام کی وہی ہے جس کو میں روز روتا ہوں کہ آپ نے بادشاہوں کی لڑائیاں دیکھ کے جہاد کو سمجھا ہے۔ میں اپنے نان مسلم دوستوں سے کہوں گا کہ میرے پاس آئیے، میں آپ کو جہاد کی زندہ تصویریں دکھاؤں گا۔ جہاد اسلامی کا ماڈل اور نمونہ علی تھے۔ سنیے، سنیے گا بھائی، جہاد کیا چیز ہے؟ سنیے جہاد کیا ہے۔ جہاد اپنی جذبات کی تسلی کا نام نہیں ہے۔ مجھے آپ کا غصہ آیا ہوا ہے اور میں آپ سے لڑوں یا ماروں، یہ جہاد نہیں۔ جہاد ہے خوشنودی خدا کا نام۔ مولا علی میدان میں ہے، سامنے دشمن آتا ہے، کہتا ہے یا علی اپنی تلوار مجھے دے دو۔ اب بتائیے، دشمن میدان میں تلوار مانگ رہا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ جو دشمن کو اپنا اسلحہ دے دے؟ لیکن جب آپ اپنی جان کے لیے لڑ رہے ہوں تو آپ اسلحہ نہیں دیں گے۔ جب آپ اپنی جان کے لیے لڑ رہے ہوں تو اسلحہ نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ خدا پر بھروسہ کر کے لڑ رہے ہیں، کہا یا علی اپنی تلوار مجھے دے دو۔ علی نے کہا اچھا۔ تلوار نیام سے نکالی، جھکے، ہاتھ نیچا کیا اور زمین سے 6 انچ 8 انچ ہاتھ اوپر تھا کہ تلوار اس کی طرف یوں اچھال دی نیچے سے، یوں کہ وہ زمین سے رگاوتی بھی اس تک گئی۔ سمجھ گیا؟ تصویر ذہن میں آ گئی۔ ہاتھ نیچا کر کے بالکل زمین کے پاس لے جا کے اور نیچے سے یوں کر کے تلوار اس کی طرف پھینک دی کہ وہ زمین سے ٹکراتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ یہ تلوار دینے کا اسٹائل اس کو عجب لگا۔ کہنے لگا یا علی یہ تم نے ہاتھ اس طرح نیچا کر کے تلوار کیوں پھینکی؟ کہا بھائی جب تو نے سوال کر لیا، سائل بن گیا، تو اب اگر میں تلوار لیے ہوئے تیری طرف بڑھتا تو تیرے دل میں یہ ڈر بھی ہو سکتا تھا کہ تلوار دینے کے بہانے مجھے تلوار مار دیں۔ تو جب سائل بن گیا تو دل کو دھڑکانے سے کیا؟ یہ جو ہاتھ پھیلایا ہو اس کے دل کو دھڑکانے سے کیا؟ اس لیے میں نے نیچا کر کے ہاتھ تلوار پھینک دی کہ اس سے تجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ اطمینان ہو جائے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے۔ نہیں نکال لی تلوار، کھینچ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا اب بتاؤ کون تمہیں مجھ سے بچائے گا؟
آپ بتاؤ کون بچائے گا؟ وہاں چہرے پہ کوئی اثر ہی نہیں، مسکرانے لگے، کہنے لگے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ بڑا نہ سمجھ ہے، بچانے والا اللہ ہے۔ دیکھیے جہاد میں لڑنے والا سپاہی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، کیا بچانے والا اللہ ہے، تلوار نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ہاتھ کانپنے لگا، تلوار جھکنے لگی، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ کہا یا علی کلمہ پڑھوا دو۔ کہا کیوں بھائی، تم تو لڑنے آئے تھے، یہ کلمے علمے کی بات کیا کر رہے ہو؟ کہہ لگے نہیں، سچائی سمجھ میں آ گئی، سچائی سمجھ میں آ گئی۔ میں کہوں گا یا علی مرحبا، تلوار کا یہ ہاتھ آج ہی دیکھا کہ دشمن کا سر کٹا نہیں ہو، کافر غائب ہو گیا۔ صلوات محمد۔ تو ایک بات میرے بچے سن لیں اچھے طریقے سے، نوجوان سن لیں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آج جو لوگ جہادی تنظیمیں بنا کے اپنے مقصد حاصل کر رہے ہیں اور بے گناہوں کو قتل کرتے پھرتے ہیں اور بے قصور لوگوں کو مار رہے ہیں اور شہروں اور ملکوں کے امن و امان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے۔ اس کا کوئی دور دور تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ یہ اسلام کے نام پر محض اپنی شخصیتوں کا بچاؤ کرتے ہیں اور اسلام کو شیلڈ کے طور پر اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم لوگوں سے یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے آؤ تو کوئی نہیں آئے گا۔ جب ہم لوگوں سے کہیں گے دین کے لیے آؤ، اسلام کے لیے آؤ، اللہ کے لیے آؤ، آخرت کے لیے آؤ، تو لوگ نکل آئیں گے۔ اس طریقے سے لوگ گیدرنگ کرتے ہیں اپنے گرد تاکہ لوگ ان کی آواز پر آواز دیں اور وہ اپنے مقاصد کے لیے نوجوانوں کو استعمال کریں۔ اسلام کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر کچھ سو کالڈ علماء اس کو فیور کرتے ہیں تو وہ علماء اسلام نہیں ہیں، وہ بھٹکے ہوئے علماء ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے جو نمونے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ آپ کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہو، لیکن جب ان کے سامنے آئیں گے تو آفتاب کے آگے ذرہ بھی نہیں رہیں گے۔ ہمارے سامنے سیرت رسول ہے، ہمارے سامنے سیرت علی، ہمارے سامنے سیرت ائمہ اطہار ہے، جن کی شخصیتوں کو قرآن نے سپورٹ کیا ہے
حدیث نے سپورٹ کیا ہے، جن کی عظمت جو ہے اس سے عالم اسلام نے کوئی انکار نہیں کرتا۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا، ایک واقعہ اور آپ کا ہزاروں دفعہ کا سنا ہوا ہے، وہ سنا دوں۔ یہ واقعہ تو ہو سکتا ہے بچوں نے کم سنا ہو، لیکن ایک واقعہ آپ نے لاکھوں دفعہ سنا ہے، وہ ریپیٹ کر دوں، اس سے بھی جہاد کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا۔ عرب کا مایہ ناز طاقتور تھا عمر ابن عبد ود، جو خندق کی لڑائی میں آیا تھا مولا علی کے سامنے، اور 1000 آدمیوں کے برابر اکیلا مانا جاتا تھا۔ علی اس سے لڑنے کے لیے نکلے اور جہاد کے اصول جتنے ہیں وہ سب آبزرو کیے۔ دیکھیے اسلامی جہاد کیا ہے؟ تلوار لے کے ٹوٹ پڑنا جہاد نہیں ہے، پہلے حجت تمام کرنا جہاد ہے۔ جب اس کے سامنے آئے تو اس کے سامنے آنے کے بعد فرمایا کہ ہم تیرے سامنے اسلام آفر کرتے ہیں، ہمارے نظریے کو سمجھ، ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کا غور کر، ہم کسی کو ستانے، کسی کو نقصان پہنچانے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا تھیم کیا ہے، ہماری تھیوری کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر۔ ہم تیرے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں، اسلام قبول کر۔ وہ غصے میں تھا، اس نے کہا ہے کیسی باتیں کرتے، میں اسلام لاؤں گا؟ ہرگز نہیں، اسلام مجھے ایکسپٹ نہیں۔ علی کو اب بھی غصہ نہیں آیا، علی کو اب بھی غصہ نہیں آیا۔ کہا ٹھیک ہے، نہیں اگر تمہارا دل چاہتا نہیں پسند ہے تمہیں اسلام، نہ قبول۔ اب وہاں پر قرآن کی دوسری آیت سپورٹ کر رہی ہے علی کو، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر ہو، اپنے دین پر ہو، نہ ہم تم کو ستائیں نہ تم ہم کو ستاؤ۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم تمہارے سامنے 9 بار پیک پیش کرتے ہیں، نہ تم ہم سے لڑو نہ ہم تم سے لڑیں، نہ تم ہمیں مارو نہ تو ہم تمہیں ماریں، تمہاری جو سمجھ میں آئے وہ تم کرو، ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہم کریں، ہمیں تمہارا جھگڑا ہی نہیں۔ کہا یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو جب آپ کو ہمارا نظریہ بھی نہیں قبول، آپ کو 9 بار پیک بھی نہیں منظور، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لڑیں ہی گے۔ اس کا مطلب صاف صاف یہ ہوا کہ لڑیں گے۔ اب لڑیں گے تو ٹھیک ہے، لڑیے۔ اب لڑائی شروع ہوئی، لڑائی ہوتے ہوتے مولا علی نے اس کو گرا لیا۔ تو لڑائی شروع ہوئی تو علی بھاری پڑ گئے، غالب آ گئے، گر گیا وہ۔ دور سے دونوں طرف کے لشکر منظر دیکھ رہے ہیں، اور جب وہ گرا تو علی اس کے سینے پہ بیٹھے، اور سینے پہ بیٹھ کے اتر آئے، اور تلوار ہاتھ میں اور ٹہل رہے ہیں۔ اب دور سے جن لوگوں نے منظر دیکھا تو لشکر کفر کے بعد تو ہمارا کوئی رپورٹر تھا نہیں کہ وہاں کیا ری ایکشن ہوا، لیکن ادھر لوگوں نے بڑی حیرت کی، اور رسول اللہ سے لوگوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ دیکھا آپ نے علی نے کیسی غلطی کی؟ ارے اچھے خاصے دشمن کو قابو میں لا کے چھوڑ دیا، اب ہم ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ تو رسول نے کہا بھائی اب میں کیا بتاؤں، جب علی آئے تو انہیں سے پوچھ لینا، جب علی آئے تو انہیں سے پوچھ لینا کہ کیوں قابو میں لا کے چھوڑا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا، اور وہ عرب کا بڑا مایہ ناز پہلوان تھا، اس کے جسم کے اوپر قیمتی اسلحے تھے، ظاہر بڑا بہادر تھا تو ہر چیز اس کی بہترین تھی، خنجر، تلوار، نیزہ، کمان، تیر، زرہ، جو بھی سامان تھا۔ اور عرب کا رواج یہ تھا جس کو اسلام نے بدلا نہیں تھا کہ ایک اور ایک کے مقابلے میں جو جیت لے مقتول کا سارا سامان قاتل کے حق ہوتا تھا۔ تو اگر علی اس کا سارا سامان اتار لیتے
تو کئی ہزار دینار کا مال تھا، وہ کئی ہزار دینار کا مال تھا، مگر مولا علی نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا بھی نہیں اور سر لیے ہوئے آ گئے رسول کے پاس کہ یہی وہ شخص تھا جس نے آپ سے بدتمیزی کی تھی، جو آپ کا دشمن تھا۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ یا علی، یہ آپ نے اس کے سینے پر چڑھ کے اتر کیوں آئے تھے؟ کہا بھائی ایسا ہوا کہ جب میں نے اس کا ارادہ کیا تو اس نے ایک بڑی بدتمیزی کی مجھ سے، ایک بہت بدتمیزی کی، اس میں مرتے مرتے اس نے ایک بدتمیزی کی، اور ایسی سخت بدتمیزی کی کہ مجھے غصہ آ گیا، تو میں اتر آیا، اس لیے کہ میں تو خوشنودی خدا کے لیے یہ کام کر رہا تھا۔ اب اگر میں اس کو قتل کرتا تو میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو جاتا، تو میری نیکی برباد ہوتی۔ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ کیفیت ختم ہوئی اور میں نے اپنے پر کنٹرول کر لیا، اس کے بعد میں نے قربتاً اللہ یہ عمل انجام دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاد اسلامی عبادت کا نام ہے۔ اگر آپ روزہ ڈائٹنگ کے لیے رکھ رہے ہیں تو یہ روزہ نہیں ہے، روزہ قربتاً اللہ رکھیے۔ اگر آپ وضو اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت دور سے چلے آ رہے ہیں، منہ پر مٹی پڑی ہے، دھواں لگا ہے، ذرا منہ بھی صاف ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا، تو پلیز 10-12 چلو منہ پر ڈال کے خوب منہ دھو لیجئے، جب منہ صاف ہو جائے جب وضو کیجئے، اس لیے کہ وضو منہ صاف کرنے کے لیے نہ کیجئے، قربتاً اللہ کیجئے۔ تو علی نے فلسفہ جہاد بتایا کہ جہاد اسلامی عبادت کا نام ہے۔ توجہ سنیے گا عزیزان گرامی، جہاد اسلامی عبادت کا نام ہے۔ اور ادھر یہ ہوا کہ ادھر تو علی آ گئے لے کے اس کا سر، ادھر وہیں مدینے میں اس کی سگی بہن رہتی تھی، وہ بھائی کے مرنے کی خبر سن کے آئی لاش پر۔ جب وہ لاش پر آئی تو اس نے دیکھا کہ بھائی کا سر تو کٹ گیا ہے، مگر اس کا اسلحہ اور اس کا لباس اور ہر چیز اس کی لاش کے پاس بکھری ہوئی ہے۔ وہ بہادر بھائی کی بہادر بہن تھی، خاندانی عورت تھی، وہ بھلے کافروں سے صحیح مگر یہ کہ تھی تو بہادروں کے خاندان کی۔ وہ گھوم گھوم کے بھائی کی میت دیکھتی رہی، اور اس کے بعد جب چلی تو یہ کہتی چلی کہ بھائی تیرا مرنا ایسا تھا کہ بہن زندگی بھر روتی، مگر لاش دیکھ کے تسلی ہو گئی کہ تیرا قاتل کوئی شریف النسب و بہادر ہے۔ تیرا قاتل کوئی شریف النسب و بہادر ہے، جس نے تیری لاش کی کوئی توہین نہیں کی اور تیری بہادری کو پوری رسپیکٹ دی۔ تو اے بھائی جب دو بہادر لوٹتے ہیں تو یہ تو ہوتا ہی ایک بہادر مان لیتا ہے، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن تیری بہادری کی اس نے پوری عزت کی۔ میں تیرے قاتل کی تعریف کرتی ہوں۔ علی نے فلسفہ جہاد اسلامی بتایا کہ جہاد اس لڑائی کا نام ہے جس میں گردن تو کٹتی ہے مگر رگے محبت نہیں کٹتی، یہ ہے جہاد اسلامی۔ بس عزیزان گرامی، ایک واقعہ 2 جملوں میں اور آپ کو سنا دوں۔ اور میں ابھی رمضان میں آیا تھا یہاں مجلس میں پڑھنے کے لیے، تو میں نے یہ واقعہ پڑھا۔ جو اس مجلس میں بھی تھے اور آج بھی ہیں ان کو واقعہ یاد ہوگا، لیکن آج سننے والوں کا مجمع اس کے مقابلے میں بہت ہے، لہذا میں ان لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو اس میں نہیں تھے، کہ علی نے شرافت جہاد کی تصویر دکھائی ہے۔ سنیے، علی نے شرافت جہاد کی تصویر دکھائی کہ جہاد اسلامی میں شرافت نفس کا کتنا مظاہرہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خیبر کی لڑائی میں علی نے اپنے بہت بڑے دشمن مرہب کو مارا ہے۔ مرہب کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اس کی ماں یاد آیا کاہنہ تھی۔ کاہنہ کیا؟ آسٹرولوجسٹ تھی، وہ آسٹرولوجی جانتی تھی، وہ ستاروں سے دیکھ کے جو سمجھتے ہیں علم وہ جانتی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک شیر نے چیر ڈالا ہے۔ کس نے؟ مرہب نے۔ اس نے اپنی دایا سے یا ماں سے، دونوں تاریخ میں وہ خواب بیان کیا۔ وہ عورت جو تھی وہ آسٹرولوجسٹ تھی،
اس نے اس خواب کو سنا اور کیلکولیٹ کیا، سب کچھ کیا. اس کے بعد کہا بیٹا دیکھو جس آدمی کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا. اچھا حیدر کے معنی ہوتے ہیں شیر کے، یہ شاید بچوں کو نہ معلوم ہو. حیدر عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ حیدر نام کے آدمی سے کبھی نہ لڑنا ورنہ مارے جاؤ گے. یہ واقعہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی دایا نے یا اس کی ماں نے اس سے وصیت کی، وہ ایسٹرولوجسٹ تھی، کہ حیدر نام کے آدمی سے نہ لڑنا ورنہ مارے جاؤ گے. وہ صاحب یہ بات دماغ میں لیے رہا ہوگا کہ حیدر نام کے آدمی سے نہ لڑنا. اچھا دنیا میں اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہیں، اور اس مجلس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے بیٹھے ہوں گے جن کا اصلی نام کچھ اور ہے اور گھر میں پکارنے کا نام کچھ اور ہوتا ہے. اکثر بچے ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں جن کا نام جو رکھا جاتا ہے اسکول میں لڑکے اسی نام سے پکارتے ہیں جو رکھا گیا. جب بڑے ہوتے ہیں، سروس کرتے ہیں یا بزنس میں آتے ہیں یا ان کے تعلقات ہوتے ہیں تو ان کے اصلی نام سے پکارتے ہیں. لیکن گھریلو نام ماں نے رکھ لیا، پیار میں نام دادی نے رکھ لیا، نانی نے رکھ لیا، وہ نام ہوتا ہے تو گھر کی عورتیں یا گھر کے بعد بزرگ مرد یا بھائی بہن جانتے ہیں اس نام کو. عام طور سے اس نام سے لوگ واقف نہیں ہیں. اب فار ایگزامپل یہاں کوئی صاحب ہیں رضوی صاحب، نقوی صاحب، سب لوگ ان کو نقوی صاحب کے نام سے جانتے ہیں، رضوی صاحب کے نام سے جانتے ہیں. وہ دفتر میں جائیے تو رضوی صاحب، بزنس میں جائیے تو رضوی صاحب، نقوی صاحب اس نام سے جانتے ہیں. گھر میں مان لیجئے پیار میں ان کی ماں نے ان کا نام شہزادے رکھ چھوڑا تھا تو گھر کے اندر ان کی ماں، ان کی خالہ، ان کی بہن ان کو شہزادے کہتی ہیں. باقی باہر ان کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نقوی صاحب یا رضوی صاحب یا بولا نام سے ہے. مثلا ہے نا، ایسے ہوتے ہیں سینکڑوں. یہی معاملہ علی کا تھا. علی کا نام بحکم خدا رسول نے علی رکھا. دعوت عشیرہ میں کس نے وعدہ کیا؟ علی نے. شب ہجرت تلواروں کی چھاؤں میں کون سویا؟ علی. بدر کی لڑائی میں اکیلے پورے لشکر کو کس نے الٹ دیا؟ علی نے. احد کی لڑائی میں تنہا تنہا پورے لشکر کفار کو کس نے دھکیل دیا؟ علی نے. خندق کی لڑائی میں عمر جیسے بہادر کو کس نے مارا؟ علی نے. تو اب چاروں طرف علی نام پاپولر ہے. علی 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 ہے، سب جانتے ہیں علی. اب آج خیبر میں مرحب سے لڑنے کون آ رہا ہے؟ علی. دایا نے کیا بتایا ہے کہ حیدر سے نہ لڑنا. اس کے فرشتوں کو کیا خبر کہ ان کا نام حیدر بھی ہے. کیا کہنا، علی میدان جہاد کو شریف انسان کا نام تھا. جب دشمن کے سامنے آیا تو اپنا گھریلو نام بتایا، انا الذی سمتنی امی حیدر. امی حیدر. میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. دشمن کو آگاہ کر دیا کہ دھوکے میں علی سمجھ کے نہ لڑنا، کہ تم اس اطمینان سے لڑ لو کہ منع تو کیا تھا حیدر سے نہ لڑنے کے لیے، یہ تو علی ہیں، وہ دھوکے میں مارے جاؤ. اب سمجھے آپ، جہاد اسلامی اس شرافت کا نام ہے کہ دشمن کو آخر تک آگاہ کر دیا جائے. تو میرے دوستو، آج جو اسلام کے نام پر جہاد کی باتیں ہوتی، یہ جہاد نہیں ہے اور نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے.
نہ اس کے اندر کوئی ثواب ہے، بلکہ عذاب ہی عذاب کے وعدے ہیں اور کچھ نہیں۔ اور عزیزان گرامی، جہاد کے اندر ایک کنڈیشن اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غیر متوازن طاقتوں کو لڑایا نہیں جائے گا، یعنی طاقت وہی استعمال ہوگی جتنی سامنے والا استعمال کرے گا، سمجھے آپ؟ تو مولا علی نے بھی جو لڑائیاں لڑی ہیں وہ اعجازی طاقت سے نہیں لڑی ہیں، یہ سمجھ لیجئے، وہ بشری طاقت سے لڑی گئی ہیں لڑائیاں، اعجازی طاقت سے نہیں لڑی ہیں۔ اور اگر طاقت اتنی زیادہ ہے کہ سامنے والے میں مقابلے کا دم نہیں ہے تو جہاد میں اس طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ کربلا میں جہاد ہو رہا تھا، حسین کے پاس جو 72 کا لشکر تھا اس میں ایک طاقت ایسی تھی، ایک طاقت ایسی تھی کہ پورے لشکر یزید میں اس کا جواب نہیں تھا۔ لڑائی کا انجام جو ہو، مگر اس سپر پاور کو استعمال نہیں کیا جائے گا عام آدمیوں سے لڑنے کے لیے۔ اب سمجھے آپ حسین نے عباس کو اجازت میدان کیوں نہیں دی؟ عزیزان گرامی، حضرت عباس جانتے ہیں آپ کس طاقت کا نام تھا جس کی تمنا حیدر کرار نے کی تھی؟ علی نے جس کی تمنا کی تھی اس طاقت کا نام عباس۔ اور اکثر و بیشتر میں پڑھتا رہتا ہوں، ہر چیز تاریخ میں آپ کو لکھی نہیں ملے گی، لیکن حضرت عباس اللہ اکبر اللہ اکبر، علی کیا چاہ رہے ہیں؟ اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں بھیا ایک بہادر گھرانہ بتائیے جہاں میں شادی کروں، ایسا بیٹا پیدا ہو جو میرے پاس ذخیرہ ہو۔ عزیزان گرامی، کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے؟ کیا خون شیر خدا کی گرمی بیٹے کو بہادر بنانے کے لیے ناکافی ہے جو شیر مادر کی تاثیر بھی طلب کی جا رہی ہے؟ یا علی، آپ بیٹے کو کتنا بہادر دیکھنا چاہتے ہیں؟ عزیزان گرامی، میری ایک مضمون ہے جو میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں، تو میں آپ کو چند جملوں میں، چونکہ آج وقت تو میں نے ایسے وقت پر رب دے دیا کہ میں آپ کو سنا دوں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عباس کس بہادر کا نام تھا۔ دیکھیے، سنا ہوا آپ کا سارا مضمون ہے، کوئی نئی بات نہیں پڑھنا ہے، نہ پڑھتا ہوں کبھی کوئی نئی بات۔ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا بچپن سے آج تک کہ حضرت عباس کو مولا نے اجازت میدان نہیں دی، البتہ اجازت جو دی وہ یہ کہ اگر لا سکتے ہو تو پیاسے بچوں کے لیے پانی کی سلنڈ دو۔ اب آپ ذرا میری طرف متوجہ ہوئیے اور اپنی فکر اور اپنے ذہن کو میرے ساتھ لے کے چلیے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ دریا کا پانی روکنے کے لیے یزیدیوں کی طرف سے 4000 سپاہی تعینات کیے گئے تھے۔ گھاٹ کے اوپر 4000 سپاہی تعینات تھے، لیکن 4000 سپاہی اس وقت تعینات تھے جب حسین کا پورا لشکر موجود تھا، تو مختلف مورچوں پر مختلف سپاہی اور بھی ہوں گے، اور 4000 دریا پر بھی تھے۔ اب جب پورا لشکر شہید ہو چکا ہے اور حسین کا بہادر بھائی پانی لینے آ رہا ہے، تو اب پانی کا سوال نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک مشک پانی سے لڑائی کے فیصلے میں فرق نہیں آئے گا، پانی کا سوال نہیں ہے، لشکر یزید کی عزت آبرو کا سوال ہے۔ سمجھ لیجئے اس بات کو، لشکر یزید کی عزت آبرو کا سوال ہے کہ اگر دریا سے پانی لے گیا یہ جوان تو لشکر یزید کی آبرو دریا میں ڈوب گئی۔
ہے بات کہ نہیں؟ تو اب گھاٹ کے اوپر خالی 4,000 نہیں ہوں گے، ادھر ادھر کے بھی سمٹ آئیں گے اس جوان کو روکنے کے لیے کہ دریا تک نہ جائے۔ تو آپ پہلے تو یہ سوچئے کہ جب عباس دریا کی طرف چلے ہوں گے تو دشمن ہاتھ جوڑے تو کھڑا نہیں ہوگا کہ مولا آئیے پانی بھر لیجئے۔ دشمن ہاتھ جوڑے تو کھڑا نہیں ہوگا کہ مولا آئیے پانی بھر لیجئے، وہ اپنی پوری طاقت لگا رہا ہوگا کہ عباس دریا تک نہ پہنچے۔ تو اس کی پوری طاقت کو ڈھکیل کے عباس دریا کی طرف آئے ہوں گے۔ دیکھیے عقل کو ساتھ رکھیے گا۔ اچھا، دریا ہمیشہ نیچے بہتا ہے نشیب میں، زمین کا جو سرفیس جو سطح ہوتی ہے، دریا نہر ہمیشہ نیچے ہوتی ہے، اور نیچے ہوتی ہے تو اگر باقاعدہ گھاٹ جیسے شہروں میں بنے ہوتے ہیں، اگر بنے نہیں ہیں تو اونچی نیچی زمین ہوتی ہے۔ تو جب عباس کا گھوڑا دریا کی طرف چلا ہوگا تو لامحالہ اس کی اسپیڈ سلو ہوئی ہوگی، پھر وہ دریا میں اترے ہوں گے۔ تو دریا میں اترے ہوں گے تو کوئی ڈول تو لے نہیں گئے تھے کہ وہاں سے پانی بھر لیا۔ گھوڑے پر سوار آدمی کتنا گھوڑا پانی کے اندر جائے گا جب اس کے ہاتھ پہنچیں گے پانی میں؟ کم از کم گھوڑے کا پیٹ تک پانی میں ڈوبے جب سوار کے ہاتھ پانی تک پہنچیں گے۔ تو مشکیزہ تر کیا ہوگا، بھرا ہوگا، چلو میں پانی لے کے دکھایا، پھینکا، مشکیزے کا تسمہ باندھا، لے کے نکلے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ اس سارے عمل میں آپ کتنا ٹائم فرض کرتے ہیں کہ ایک سوار آہستہ آہستہ دریا تک جائے گا، دریا میں گھوڑے کو اتارے گا تو اتنا نہیں کہ اس کے خالی سم ڈوب جائیں، بلکہ اتنا اندر تک جائے گھوڑا کہ سوار کے ہاتھ پانی تک پہنچ جائیں۔ پھر مشکیزہ بھرا سوار نے، پھر رکھا، پانی لے کے دکھایا اور پھینکا، پھر آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کو نکالا، پھر وہ سطح تک آئے گا، وہاں سے پھر اس کا گھوڑا تیز چلے گا۔ اس پورے عمل میں آپ کتنی دیر فرض کرتے ہیں؟ جو بھی آپ چاہے فرض کر لیں، مجھے اس سے بحث نہیں، 5 منٹ تو لگے ہوں گے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں نے برسوں اس کو سوچا ہے، اس کے بعد مجلسوں میں پڑھنا شروع کیا ہے، اور میں نے اس کتابوں میں ڈھونڈا ہے، اس کے بعد پڑھنا شروع کیا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ 5 منٹ تک لشکر یزید کیا کرتا رہا؟ کیا عباس کی زیارت کرتا رہا؟ کیا مشکیزہ بھرنے کا منظر دیکھتا رہا؟ کیا ادب سے ہاتھ جوڑے کھڑا رہا کہ عباس دریا سے نکل کے آئیں تو ہم لڑیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس لشکر نے بعد میں آ کے تیر برسائے اور تلواریں چلائی، اس کو کیا یہ نہیں چاہیے تھا کہ جس وقت سپاہی نے دریا میں مشق ڈالی ہے، تیروں کی باڑھ مار کے مشق کو چھلنی کر دے؟ سوال یہ ہے کہ یا جس وقت مولا عباس دریا میں اترے ہیں اور ان کے دونوں ہاتھ مصروف ہیں پانی بھرنے میں، اس وقت چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہو جائے؟ آپ سوچیے عقل استعمال کر کے کہ تیروں کی بوچھار کیوں نہیں ہوئی اور مشق سکینہ کیسے نکل گئی خیریت سے باہر؟ میں نے برسوں سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عباس اس بہادر کا نام ہے جس نے دشمن کو اتنی دور بھگا دیا تھا کہ آرام سے مشکیزہ بھر لیا۔ دشمن اتنی دور بھاگ گیا تھا کہ عباس دشمن کے تیروں کے رینج سے باہر تھے اور مشق سکینہ بھر لی، مشکیزہ بھر کے نکلے، خیمے تک چلے۔ اب بھاگا وہ لشکر پلٹا، اب عباس کی فکر مشق سکینہ تھی، یہ مشکیزہ بچائے۔ ساری فکر مشق سکینہ کی تھی، نگاہوں میں بھتیجی کی تصویر تھی، تلوار چل رہی تھی، داہنا ہاتھ کٹا تو بایاں ہاتھ، اور بایاں ہاتھ کٹا تو روایت میں ہے کہ مشکیزے کو سینے سے بچایا
مشق کا عزیزوں سینے سے کیسے بچایا؟ تاریخ کہتی ہے مشق گھوڑے کی پشت پر تھی، عباس نے سینہ ٹیک دیا، جتنے تیر آ رہے تھے عباس پر لگ رہے تھے، مشق سکینہ بچی ہوئی تھی، لے لیجیے ایک تیر مشق سکینہ پر لگا، عباس کا دل ٹوٹا، آواز دی آقا میں نے اپنی جان نثار کی، گھوڑے سے گرے، حسین نے کمر تھامی، ارے میرے بھیا، ارے میرے